اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، آپ نے پہلے کئی دفعہ سنا ہوگا اور اکثر کو یاد ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادات، دعا عبادات کا مغز ہے۔ تمام عبادات کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں عاجزی پیدا ہو جائے، اور یہ چیز دعا میں بدرجہ ادب حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اس میں عاجزی ہے۔ انسان بھکاری بن کر، فقیر بن کر، عاجز بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے سارے لوگوں، یا ایھا الناس، الناس سارے لوگ جتنے دنیا میں آ چکے ہیں آئیں گے، فقراء الی اللہ، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھو، نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھو، وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ آگ کے چیخے میں جا رہے ہیں تو اس وقت کس کو پکار رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں کس کو پکارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے کس کو پکارا؟ میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر میں کس کو پکارا؟ کس سے مانگا؟ احد میں کس سے مانگا؟ کم و بیش 27 غزوات ہیں، کس کے سامنے مانگ رہے ہیں؟ دن کو مانگ رہے ہیں، رات کو مانگ رہے ہیں، صبح مانگ رہے ہیں، شام مانگ رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، لمبی حدیث ہے لیکن اس میں کیا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تجھے حاجت ہو، ضرورت ہو، کوئی مشکل پیش آ جائے تو فَاسْأَلِ اللَّهِ، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مجبور ہو جائے، دشمن کے گھیراؤ میں آ جائے، مشکلوں میں آ جائے، تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر بھی کرو۔ فجر کی نماز میں مانگا اور آپ چاہتے ہیں ظہر سے پہلے مل جائے، ظہر کو مانگا تو عصر سے پہلے مل جائے، عصر کو مانگا تو مغرب سے پہلے مل جائے۔ اصبروا، صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی، یہ زمین کی ہر چیز اللہ کی، یہ ساری کائنات اللہ کی۔ اللہ جس کو یہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو وزیر کو اندر کر دے، وہ چاہے تو یتیم کو پیغمبر کر دے۔ فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اللہ سے مانگو اور صبر کرو۔ مسلمان آدمی کی، مومن آدمی کی، نمازی آدمی کی، موحد آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں، دعا کی قبولیت کے طریقے مختلف ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے، وہی چیز مل جاتی ہے، میں بھی سمجھ لیا، آپ بھی سمجھ گئے کہ دعا قبول ہوگی۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے لیکن وہ چیز نہیں مل رہی، اللہ اس کا بدل یا نعم البدل عطا کر دیتا ہے، یہ بھی دعا قبول ہوگی۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں مل جاتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مانگا ہم نے یہ ہوتا ہے، اللہ دے وہ دیتا ہے۔ اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، دعا مانگ رہا ہوتا ہے، قبولیت نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی بدل بھی نہیں مل رہا ہوتا، اللہ اس دعا کی برکت سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، حوادثات سے محفوظ کر لیتا ہے، بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے
کہ انسان مانگتا ہے وہ بھی نہیں مل رہا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں نظر آ رہا، اور مصیبتیں بیماریاں بھی دور نہیں ہو رہی، تو اللہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر رہا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب جائے گا، اللہ اس کو نام اعمال دے گا، اس دعا کا صلہ ملے گا، تو وہ پوچھے گا مولا یہ تو میری عبادت نہیں ہے، یہ کس عبادت کا صلہ ہے؟ فرمائے یاد کر، تو نے فلاں موقع پہ یہ دعا کی، فلاں موقع پہ یہ دعا کی، فلاں موقع پہ یہ دعا کی، تو دعائیں مانگتا رہا، میں تیری دعاؤں کو یہاں جمع کرتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ بندہ کہے گا مولا او دنیا جو دعا قبول کی تھی کیوں سن ایک بھی دعا قبول نہ کرتا۔ دعا مانگنے والا آدمی کبھی نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا، دعا کرنے والا آدمی جب مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ ایسے دیکھیں انسان اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سینکڑوں قسم کی تدبیریں اختیار کرتا ہے، اور بس اوقات وہ تدبیریں الٹ پڑ جاتی ہیں۔ اسباب اختیار کیا، کسی سے سپورٹ مانگنے کے لیے چلا گیا، کسی سے نوٹ مانگنے کے لیے چلا گیا، لیکن وہاں ذلیل و رسوا ہو کے آ گیا۔ جتنی تدبیریں بناتا ہے بس اوقات ان تدبیروں میں پھنس جاتا ہے۔ ایک طریقہ شریعت نے بتایا ہے جس میں 1% بھی نقصان کا چانس نہیں، 100% کامیابی ہی کامیابی ہے، وہ دعا ہے، وہ دعا والا عمل ہے۔ یقین مانو تہجد پڑھنا آسان، قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان، گھنٹوں بیٹھ کے اذکار کرنا آسان، لیکن جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، جی نہیں لگتا۔ ارے بھائی جس وقت دعا مانگنے تو کچھ نہیں آتا، ایک لفظ کو 1000 دفعہ مانگو، ایک الفاظ دعا کے اس کو 1000 دفعہ رپیٹ کرو، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ میرے بچوں کو صحت عطا فرما، یہی کہتے رہے۔ دوسرا لفظ آ جائے گا، تیسرا لفظ آ جائے گا، جب مانگتے مانگتے گاڑی چلاتے چلاتے انسان پکا ڈرائیور بن جاتا ہے، لکھتے لکھتے اچھی ریٹنگ والا بن جاتا ہے، بیان کرتے کرتے اچھا خطیب بن جاتا ہے، قرآن مجید بار بار پڑھنے سے مندل پختہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو جب دعا کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دعا مانگنے میں لذت آتی ہے، پھر دعا کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے۔ پھر جب آدمی عابد کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ خود نصیب فرما دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو فرشتے اس کی آواز سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے اس کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں، فرشتے اس کی دعا پر اس کی سفارش بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ آواز جانی پہچانی ہے، آتی رہتی ہے، اللہ مشکل میں ہے، مشکل کشا مشکل کشائی فرما، حاجت روا اللہ حاجت روائی فرما، نفع دینے والے اللہ نفع کے فیصلے فرما، تیرا بندہ تجھے پکار رہا ہے، فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے مرادیں پوری ہو گئی، اس کی حاجات پوری ہو گئی، اس کی اللہ چاہتوں کو پورا کر دے گا، اور صرف چاہتے حاجتیں پوری نہیں ہوگی، مشکلیں حل نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کا مقرب بن جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے فرشتے ان کی سفارش کرتے ہیں، تو دعا مانگنی ہے۔ یہ مسجد بنا دی ہے، کچھ بنانے والے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور کچھ موجود ہیں
مسجد بنانے والے کچھ موجود ہیں، چلانے والے موجود ہیں،